الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں غور اور فکر کریں اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں تاکہ ان کو یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ موجود ہے۔ آج کا یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اس میں بہت سے نوجوان دہری بن رہے ہیں، اللہ کے وجود سے انکار کرنے والے بنتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہان خود بخود چل رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا بنانے والا اللہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اللہ کی مخلوقات میں غور اور فکر کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس بات پر کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ قادر مطلق ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اب عقل مند کون ہے یہ بھی پہچاننا ضروری ہے۔ آپ تو عقل مند اس کو کہتے ہیں جو زیادہ دولت کمائے، زیادہ مال کمائے، جس کے پاس اعلیٰ قسم کی گاڑی ہو، جو ایک خوبصورت بنگلے میں رہتا ہو، جو بڑے عہدے پر فائز ہو، آپ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ نے عقل مند لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہے، وہ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ چاہے وہ کھڑے ہو، چاہے وہ بیٹھے ہو، چاہے وہ لیٹے ہو، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ عقل مند وہ لوگ ہیں۔ اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ عقل مند نہیں، وہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ عقل مند کے مقابلے میں پاگل آتا ہے۔ اور عقل مند
دوسری صفت یہ بیان فرمائی یتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل مند وہ لوگ ہیں جو زمین اور آسمان کی مخلوقات میں غور اور فکر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ جہان بے فائدہ غلط طریقے پر پیدا نہیں کیا، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا دے۔ تو ایک صفت عقل مندوں کی یہ بیان فرمائی، وہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، حج اور زکوٰۃ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ زمین اور آسمان کی مخلوقات میں غور اور فکر کرتے ہیں، وہ عقل مند ہے۔ لیکن غور اور فکر کے طریقے مختلف ہیں۔ سائنس والے الگ طریقے پر غور اور فکر کرتے ہیں، فلاں چیز فلاں سے جڑی ہوئی ہے، فلاں چیز فلاں سے جڑی ہوئی ہے، فلاں چیز کشش ثقل سے چل رہی ہے، فلاں چیز کا سبب فلاں چیز ہے۔ ڈاکٹر اپنے انداز میں غور اور فکر کر رہے ہیں فلاں چیز میں کون سی بیماری کا علاج ہے۔ انجینئر اپنے انداز میں وہ مخلوقات میں غور اور فکر کر رہے ہیں، لیکن ایمان والے وہ اللہ کی مخلوقات میں غور اور فکر اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ ان مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ ایمان والے اس اعتبار سے غور اور فکر کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا۔ یہ عقل مندوں کی صفات ہے۔ آگے اور بھی بہت ساری صفات ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو مخلوقات میں اس اعتبار سے غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ان کا خالق موجود ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، یہ لوگ زمین اور آسمان کی مخلوقات میں غور اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ مسلمان۔ ایک اور آیت میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، یہ مسلمان غور اور فکر نہیں کرتے اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ اونٹ کے پیٹ میں اللہ نے ایسی ٹینکی پیدا کی، ایک دن پانی پیتا ہے 10 دن تک اس کا پانی چلتا ہے، ٹینکی بھر جاتی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ مسلمان آسمانوں میں غور نہیں کرتے، کتنی بلندیوں پر بغیر ستون کے بغیر دیواروں کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اوپر کھڑا کیا ہے۔ ستون نہیں ہے آسمان کے، دیوار نہیں ہے، اوپر سے کوئی رسیاں نہیں جس کے ساتھ آسمان لٹکے ہوئے ہو۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور زمین میں غور اور فکر نہیں کرتے کہ زمین کیسے اللہ نے بچھائی ہے۔ ایک قسم کی زمین ہے، ایک قسم کا پانی ہے، اس سے رنگ برنگے پھل اللہ پیدا کرتا ہے، رنگ برنگے پھول اللہ پیدا کرتا ہے، میٹھے کڑوے اور کھٹے پھل اللہ پیدا کرتا ہے۔ اسی ایک زمین سے ایک قسم کی پانی سے مختلف قسم کے غلے پیدا کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی مخلوقات میں غور اور فکر کرو، تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی چیز ناقص نظر نہیں آئے گی۔ پھر اللہ نے انسان کو حکم دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جانوں میں ذرا غور اور فکر تو کرو، پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک اپنے بدن میں غور اور فکر کرو۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس انسان کو آنکھیں نہیں دی؟ ساری دنیا کی نعمتیں اس سے دیکھ رہا ہے، اللہ کی قدرتیں اس سے دیکھ رہا ہے۔ وَلِسَانًا، ہم نے اس انسان کو بولنے کے لیے زبان دی، اپنے دل کی بات اس زبان سے ظاہر کرتا ہے۔ وشفتین، اللہ نے اس انسان کو ہونٹ دیے جس کے ساتھ اپنے منہ کے اندر کی حفاظت کرتا ہے۔
اگر یہ زبان بند ہو جائے پھر کیا کرے گا؟ اگر یہ بینائی چلی جائے پھر کیا کرے گا؟ اگر نیند کے وقت آنکھیں بند نہ ہو کھلی رہے تو کیا کرے گا؟ نیند نہیں آئے گی۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہو، کٹے ہوئے ہو، نہ ہو، اندر سارا کچرا جائے گا۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے اس انسان کو دو راستے دکھائے، ایک سیدھا جنت میں جانے والا راستہ ہے، وہ قرآن کا راستہ ہے، وہ حدیث کا راستہ ہے، دوسرا راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ اس کی خواہشات کا راستہ ہے۔ یہ کیوں غور و فکر نہیں کرتا؟ اَأَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یہ زمین سے درخت تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، پہاڑوں میں غور و فکر نہیں کرتے، کہیں سفید، کہیں سیاہ، کہیں سرخ اور کہیں سبز رنگ کے پہاڑ۔ ہر انسان کو اس میں غور کرنا چاہیے۔ اب میں چند واقعات بیان کرتا ہوں جو ہمارے لیے اس میں عبرت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک داہری سے مناظرے کا اہتمام ہوا۔ داہری اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا زمانہ بس چل رہا ہے، کشش ثقل کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور یہ داہری ہمارے اس ملک کے اندر بھی بہت سارے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ تو مناظرے کا وقت طے ہوا، داہری سارے جمع ہو گئے، مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جان بوجھ کر دیر کر دی، وقت پہ نہیں پہنچے۔ جب دیر سے پہنچے وہ داہری خوش ہو گئے کہ امام ابو حنیفہ ڈر گئے، نہیں آئے۔ جب امام ابو حنیفہ پہنچے تو اس داہری نے کہا آپ دیر سے کیوں آئے؟ منکر خدا نے کہا آپ دیر سے کیوں آئے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ میں گھر سے نکلا، راستے میں سمندر تھا، کشتی کوئی بھی نہیں تھی، کشتی نظر نہیں آئی۔ میں نے دیکھا کہ درخت خود بخود کٹ گئے، اس سے تختے خود بخود بن گئے، وہ تختے خود بخود جڑ گئے، کیلیں اس میں خود بخود لگ گئی۔ میں اس کشتی میں سوار ہوا، بغیر ملاح کے خود بخود وہ کشتی چلنے لگی۔ سارے داہری ہنسنے لگے، یہ کوئی مذاق ہے؟ کشتی خود بخود بنتی ہے؟ بغیر کاٹنے والے کے درخت کٹتا ہے، بغیر تختے بنانے والے کے تختے بنتے ہیں؟ وہ تختے جڑتے کیسے ہیں جوڑنے والے کے بغیر؟ اور وہ کشتی بغیر ملاح کے کیسے چلتی ہے؟ ہنسنے لگے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بس میں جیت گیا، ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی بڑی بڑی زمینیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ سرسبز و شاداب باغات اور درخت، یہ بھی بغیر بنانے والے کے خود بخود نہیں بنے جو کہتے ہو تم کہ خود بخود بنے ہیں۔ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اس کا نام ہے اللہ، اس کو خدا کہتے ہیں۔ لیکن خدا آپ نہ کہیں، خدا کہنا ممنوع نہیں، اللہ کہیں۔ خدا کہیں گے، ہندوؤں کا الگ خدا ہے، عیسائیوں کا الگ خدا، داہریوں کا الگ خدا، ہمارا خدا اللہ ہے۔ تو اللہ کہیں گے، پہچان بھی ہوگی اور ثواب بھی ملے گا، اللہ کا نام لینے میں ثواب ملے گا۔ ہم اپنی زبانوں میں کہتے ہیں خدا یوں کر دے اور خدا رضا شکاروں کی، اللہ کہیں، خدا کہنا ممنوع نہیں، لیکن اللہ کہنے میں ثواب زیادہ ہے۔ وہ دہری میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو اتنے بڑے زمین اور آسمان کیسے بغیر بنانے والے کے وہ بن گئے، اور کیسے ان کا نظام چل رہا ہے؟
کیسے سورج روزانہ طلوع ہو رہا ہے، شام کو غروب ہو رہا ہے، چاند چھوٹا سا ہوتا ہے، پتلا باریک بڑھتا رہتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، پھر آہستہ گھٹتے گھٹتے چھوٹا سا رہ جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ آپ بھی نہیں بولتے. کون کرتا ہے؟ اللہ کا نام ذرا بلند آواز سے لینا چاہیے، شوق سے لینا چاہیے، محبت سے لینا چاہیے. یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ دوسرا واقعہ، امام احمد بن حنبل، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو، اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا ایک بند محل ہے، کوئی دروازہ اس کا نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، سوئی کے برابر سوراخ اس کے اندر نہیں ہے، اور ہوا اندر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں. اس کے اندر ایک جانور تیار ہوتا ہے، جاندار، اس کے پیر بھی ہیں، اس کے پر بھی ہیں، اور وہ اس کے اندر جان بھی آ جاتی ہے، مختلف رنگ ہوتے ہیں اس کے، خوبصورت ہوتا ہے. یکدم وہ محل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جانور باہر نکل جاتا ہے. اس سے میں نے اللہ کو پہچانا. یہ کون کرتا ہے؟ اب اس کو آپ اس پر بھی فٹ کر سکتے ہیں. انڈے میں کوئی سوراخ نہیں ہے، سوئی کے برابر سوراخ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں. اس انڈے کے اندر چوزا کون تیار کرتا ہے؟ اور وہ چوزا نکل جاتا ہے، مرغ بن جاتا ہے. انسان ماں کے پیٹ میں بچہ دانی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ انسان کو بناتا ہے، اور اس کے اندر اللہ انسان کو آنکھیں، پیر، زبان، کان اور ہاتھ عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کو نکال دیتا ہے اور وہ بڑا بن جاتا ہے. امام احمد فرماتے ہیں میں نے اللہ کو اس سے پہچانا. یہ غور اور فکر کرنا چاہیے مسلمان کو. امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا عرفت ربی بورقۃ التوت تأکلها الشاة فتخرجها لبنا خالصا وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا صافيا وتأكلها الدودة فتخرجها حريرا ناعما وتأكلها الغزال فتخرجها مسكا طازجا. میں نے اپنے رب کو اس طرح پہچانا، اللہ کو اس طرح پہچانا، توت کے درخت، توت بھی آپ اس کو کہتے ہیں، شاہتوت بھی کہتے ہیں، اس کے پتے سے میں نے اللہ کو پہچانا. درخت ایک ہی ہے، پتا بالکل اس کا ایک ہی رنگ ہے، اس کا ذائقہ بھی ایک ہی ہے، اس کی بو بھی ایک ہے، لیکن وہ توت کا پتا بکری کھا لے تو خالص دودھ نکالتا ہے. یہ دودھ کا رنگ توت میں تو نہیں ہے، اور دودھ کا ذائقہ توت میں نہیں ہے. توت کا پتا بکری کھا لے تو خالص دودھ نکالتا ہے، اور توت کا پتا شہد کی مکھی اس پر بیٹھ جاتی ہے، اس کا رس چوستی ہے تو وہ میٹھا شہد نکالتی ہے. وہی توت ہے، شہد کا ذائقہ توت میں تو نہیں ہے. اور فرمایا کہ وہی توت کا پتا اس کو ایک کیڑا کھاتا ہے. کیڑا ایک قسم کا کیڑا ہے، وہ کیڑا توت کے پتے کا رس چوستا ہے. فتخرجها حریرا ناعما. ریشم کتنا نرم و نازک ہے، ریشمی کپڑا، مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال. ریشمی کپڑا نرم و نازک، وہ اس کو نکالتا ہے. تو وہ کپڑا توت میں کہاں نظر آتا ہے؟ اور چوتھی بات کیا؟
اسی توت کے پتے کو ہرن کھاتی ہے، ہرن فتخرجها مسکن طازجا، مشک کی خوشبو نکالتی ہے توت کے پتے سے، اس کے اندر مشک کی خوشبو بنتی ہے۔ یہ جو خوشبو کی قسمیں ہیں عطر کی، سب سے قیمتی خوشبو، سب سے اعلی خوشبو، سب سے بہترین خوشبو مشک ہے۔ مسک اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ اور یہ مشک ہے کیا چیز؟ ہرن کو ذبح کرتے ہیں، اس کے حلق میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ مشک ہے، اس کو بناتے ہیں۔ ایک تو آپ کی عطر بیچنے والے بیچتے ہیں نا، یہ تو سارا کیمیکل ہوتا ہے، اصلی مشک آپ نہیں خرید سکتے، وہ بہت مہنگا ہے۔ تو یہ کس سے بنتا ہے؟ توت کے پتے سے۔ بناتا کون ہے؟ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو اس سے پہچانا، ایک ہی توت کا پتا ہے، اس سے مختلف 4 قسم کی مختلف چیزیں، مختلف رنگوں والے، مختلف ذائقوں والی چیزیں، مختلف کیفیات والی چیزیں وہ اللہ نکالتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ چلاتا ہے۔ اور آگے ایک بڑھیا کا واقعہ ہے، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ پرانے زمانے میں گھروں کے اندر چرخہ ہوتا تھا لکڑی کا، اور اس پر دھاگے بناتے تھے اون سے، اور بکری کے بالوں سے، اونٹ کے بالوں سے، بھیڑ کے اون سے وہ دھاگے بناتے ہیں، اور وہ عورتیں اس کو چلاتی ہیں۔ ان دھاگوں سے پھر آگے کپڑا بنتا ہے، چادریں بنتی ہے۔ تو ایک اسی طرح کا دہری قسم کا جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ آیا اور اس عورت سے کہنے لگا، پوچھنے لگا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل اللہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، کہاں ہے اللہ؟ نظر تو نہیں آتا، نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟ کہاں پر موجود ہے؟ اس بڑھیا نے کہا اللہ ہر جگہ نظر آتا ہے، اللہ کی قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ یہ میرے سامنے چرخہ ہے، میں نے اللہ کو اس سے پہچانا، میں چلاتی ہوں یہ چلتا ہے، میں اپنا ہاتھ روک لیتی ہوں یہ رک جاتا ہے۔ بغیر چلانے کے ایک چرخہ نہیں چل سکتا، تو بغیر اللہ کے اتنے بڑے آسمان کیسے چلتے ہیں؟ یہ زمین کا نظام کیسے چلتا ہے؟ یہ سورج چاند کا نظام کیسے چلتا ہے؟ اللہ ہمیں ایمان نصیب کرے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو دہری ہے نا، دہری، یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ حدیث کو نہیں مانتے۔ آپ قرآن سے دلائل دیں، ان کو نہیں مانیں گے، حدیث سے آپ دلائل دیں نہیں مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ خود اللہ کی مخلوقات میں غور اور فکر کریں گے، اللہ کی مخلوقات میں غور اور فکر کریں گے، وفی انفسکم، اپنے جسم کے اندر ذرا غور اور فکر کریں گے، تو آپ اللہ کو پہچانیں گے، اور اس طریقے پر آپ دہری کو اور ملحد کو اور بے دین کو جواب دے سکیں گے۔ اور غور اور فکر کریں گے تو یہ غور اور فکر اللہ کی عبادت بھی ہوگی، یہ اللہ کی بندگی ہوگی۔ بندگی صرف نماز کے اندر منحصر نہیں، بس نمازیں پڑھے اور کچھ بھی نہ کریں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اس میں غور اور فکر کریں۔ آپ ٹرین میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ڈرائیور آگے چلاتا ہے، ذرا یہ بھی سوچیں کہ اللہ چلاتا ہے۔ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پائلٹ اس کو چلاتا ہے۔ مسلمان یہ سوچے کہ اللہ اس کو چلاتا ہے۔ اللہ نہ چلائے، ساری دنیا کے پائلٹ جمع ہو جائیں، وہ اس کو نہیں چلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا تخت دیا تھا کہ ہزاروں
انسان، جنات، جانور، پرندے اس پر بیک وقت بیٹھتے تھے، اور رفتار اس کی کتنی زیادہ تھی، غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کے تھوڑے سے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، شام کے تھوڑے سے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 24 گھنٹے نہیں، 1 مہینے کی مسافت، اور بغیر پیٹرول کے چلتا تھا، بغیر پائلٹ کے وہ چلتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے، ایک اللہ کا بندہ زمین پر کھڑا ہے، اس نے اللہ کی قدرت کو دیکھا تو کہا سبحان اللہ۔ تو سلیمان علیہ السلام چونکہ ساری دنیا کے بادشاہ تھے، ساری مخلوق کے بادشاہ تھے، تو اللہ اس کو مخلوق کی باتیں اللہ ان کو سناتے تھے۔ وہ اوپر ہوا میں اڑ رہے، اس بندے کی بات اللہ نے سنا دی، اپنا تخت نیچے اتارا اور پوچھا تم نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ اس نے کہا میں نے اللہ کی اتنی بڑی قدرت دیکھی تو سبحان اللہ کہا۔ اب سنیں سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، تسبیحۃ واحدۃ فی عمل المؤمن خیر من ملک آل داؤد۔ بندے مومن جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہی سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نزدیک۔ بادشاہی کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ کہتے ہیں پاکستان کا بادشاہ بن گیا، کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں بنا۔ پاکستان کا صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، کیا بن گیا؟ ساری دنیا کے بادشاہ تھے، 250 تک ملک ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ تھے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ بندے مومن کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا یہ ساری بادشاہی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور بس آخر میں ایک اور واقعہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح کہ بے دین اور دہری قسم کا آدمی، وہ بس یہ لوگوں کو کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں، اور خصوصاً نوجوانوں کو روک کر ان کے دلوں میں شکوک ڈالتے ہیں، شبہات ڈالتے ہیں۔ اللہ ہے تو کہاں ہے؟ دکھاؤ اللہ کہاں ہے؟ تو ایک ہل چلانے والا کاشتکار، اللہ نے اس کو ایمان دیا تھا، اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ پوچھا اللہ کہاں ہے؟ دکھاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ ہے، یہ سارے کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ وہ دہری کہنے لگا یہ تو کشش ثقل کی وجہ سے چلتا ہے، یعنی ہر طاقت والی چیز کمزور چیز کو اپنے طرف کھینچتی ہے، جیسے مقناطیس اپنی طرف لوہے کو کھینچتا ہے، یہ سورج کو بھی وہ خاص چیز کھینچتی ہے ادھر، چاند کو بھی وہی چیز کھینچتی ہے، کشش ثقل اس کو کہتے ہیں۔ نیچے والی چیز اوپر والی کو کھینچتی ہے، کشش ثقل سے چلتا ہے۔ وہ کاشتکار جو ہے نا، اس کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ جو کاشتکار کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے نا ہل چلانے کے لیے، بیلوں کو مارنے کے لیے، وہ ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا، اور اس کے سر سے خون نکلا، اور وہ چیخنے لگا تم نے مجھے کیوں مارا؟ کہنے لگا نہیں، یہ ڈنڈا کشش ثقل کی وجہ سے تیرے سر پہ آیا، کشش ثقل کی وجہ سے، تو کشش ثقل کا قائل ہے، یہ ڈنڈا تیرے سر نے کھینچا۔ اس کو بات اس کے دل میں آئی کہ یہ جو سیدھے سادے لوگ ہیں نا، ان کا بڑا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کو گمراہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دہری آ جائے نا، اس کے ساتھ تو ہی کشش ثقل والا کام کرنا چاہیے کہ تو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ یہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے قرآن مجید میں سینکڑوں آیتوں میں، ایک نہیں سینکڑوں آیتوں میں اپنے بندے کو حکم دیا، دعوت دی کہ میں اللہ کی مخلوقات میں غور اور فکر کر کے اللہ تک پہنچو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے سوا ساری مخلوق جمع ہو جائے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔